الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ رمضان کے دن کے اندر اگر ہم پورے سال کی اگر ہم شاپنگ کریں تو کیا اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا آخرت کے اندر، یا اس کی معافی ہے؟ حساب تین چیزوں پر نہیں ہے، ایک تو مطلب اللہ کے ذکر پر، امر بالمعروف کرنے کے لیے جو بولا اس پر، اور مکان اتنا کہ بس وہ مختصر سا مکان جس میں یہ رہ لے جو ضروری ہو، اس کے علاوہ جو بڑے بڑے مکانات اور وسیع کوٹھیاں کمرے اور کھانے کے لیے ہے، مگر تین چیزیں میں ترتیب بھول گیا اس کی، اور باقی ان چیزوں پر حساب ہے، کھانے پر حساب ہے، پانی پر حساب ہے، پہننے پر حساب ہے، ہر نعمت پر حساب ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورۃ تکاثر کی آخری آیت ہے، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ شاپنگ کریں گے سارے سال کی، یہ تو ویسے ہی متوکلین کے نزدیک تو یہ جرم ہے، متوکلین کے نزدیک شرن گناہ نہیں ہے اس پر، کہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المتوکلین ہے، متوکل ہو جو توکل کرنے والا، اللہ پر بھروسہ، جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج کا جیسے کھانا کھا لیا، کل کے لیے بچاتے نہیں تھے، رب نے آج کھلایا تو کل بھی کھلائے گا۔ پرندوں کی توکل میں مثال دی جاتی ہے، پرندہ جمع نہیں کرتا، صبح اٹھتا ہے بھوکا ہوتا ہے، پرواز کرتا ہے، پلٹتا ہے پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کا۔ تو یوں مطلب ہے کہ حساب تو ہوگا، اگر سال بھر کے لیے کیا یا ایک دن کے لیے شاپنگ کی، جو بھی خریداری کی اس نے، حساب تو ہے قیامت کے دن اس کا۔ اللہ کو مستثنی کوئی استثناء ہو کسی چیز میں تو اب وہ سامنے وہ بات آئے تو اس پر آدمی کوئی سوچے، ورنہ یہ کہ حساب تو ہے، حساب ہے۔ تو دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہے نا، ہم لوگ تو نعمتوں کا انتظار کرتے ہیں، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، حال میں مسجد کا بورڈ ہٹتا ہی نہیں ہے، اور ملے اور ملے۔ اور دنیا میں یعنی مختلف اس میں بھی قول ہے کہ جو دنیا میں جو نعمت ملتی ہے نا، آخرت کی نعمتوں سے وہ مائنس ہو کر ملتی ہے، اور زیادہ مطلب زیادہ مائنس ہوتی ہے آخرت میں۔ اب وہ اس کا فگر میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کتنا مائنس ہوتا ہے، تو ہم نے بولا کہ یار واہ واہ یار اتنی رقم مل گئی، اتنے نفع ہو گیا ہے نا، بعضوں کو لاکھوں نفع ہو جاتے ہیں، سب ہمارے نیند نہیں آتی ہوگی، یہ بہت زیادہ یعنی ملا تو کافی زیادہ اس سے آخرت کی نعمتوں میں سے مائنس ہو گیا، کٹ ہوتی ہو گئی۔ تو اللہ کے نیک بندے جو اپنے پاس جمع نہیں کرتے تھے، میں نے آپ کو پچھلے دن ایک قول بھی سنایا تھا کہ شریعت نے 2.5% رکھی زکوٰۃ، وہ بھی درست ہے صاحب نصاب پر، مگر ہماری اپنے لیے 100% زکوٰۃ ہے، ہم کچھ رکھتے نہیں، سارا رائے خدا میں دے دیتے ہیں، یہ مراد۔ لیکن خیر مالدار ہونا یا دولت جمع کرنا یہ حلال ہو، 100% حلال ہو تو شرن گناہ نہیں ہے، اس پر مباح ہے، لیکن حساب قیامت کا تو ہے، اس سے تو کوئی بھی بچے گا نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے صحابی تھے، جنتی صحابی ہیں، 10 کو جو ایک نشست میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی 10 صحابہ کو، ان میں سے یہ ایک ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ سب سے مالدار صحابی ہے، مشہور حضرت عثمان غنی ہے، لیکن سب سے مالدار یہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو چونکہ ان کے پاس مال زیادہ تھا، جتنا مال اتنا حساب، تو ان کی مثال دی گئی ہے کتابوں میں کہ یہ تمام صحابہ میں چونکہ سب سے مالدار تھے، تو سب سے آخر میں، صحابہ میں سب سے آخر میں داخل جنت ہوں گے، حساب کی وجہ سے ہی رکے رہیں گے۔ علمان برحفیظ، یعنی کہ ان کا اگر حلال نہیں تھا کہ ہمارا حلال ہوگا، ایسا حلال، تو حساب حلال ہی پر ہے، حرام پر حساب نہیں ہے، حرام پر جہنم کا عذاب ہے۔